ایک عام بندے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے اصل انسان کون سا ہے اور مشینی انسان کون سا ہے۔ ہماری ترقی کرتی ہوئی سائنس نے اب ایسے مشینی انسان تیار کرنا شروع کر دیے ہیں جو شکل، دماغ، بات چیت، کام کاج میں کسی طرح بھی انسانوں سے کم نہیں۔ مرحوم برطانوی اداکارہ آڈری ہیپبرن کی شکل و صورت والا مشینی انسان نہ صرف ان کی طرح دکھتا ہے بلکہ بات چیت، تاثرات، خوش ہونا، پریشان ہونا، حیران ہونا، غصہ ہونا، آپ کو پہچاننا اور آپ کی ہر بات کا درست جواب دینا، سب سے بڑھ کر خود سے فیصلہ کرنا اور خود کو مزید سیکھنے کے قابل بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مشینی انسان جس کا نام صوفیہ ہے، حیران کن خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ واحد مشینی انسان ہے کہ جس نے اپنے فیچر سے دنیا کو اتنا متاثر کیا کہ سعودی عربیہ نے اس کو اپنی سٹیزن شپ شہریت دے دی۔ اس نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، کئی ٹی وی چینلز اور صحافیوں کو انٹرویو دیا اور ان کے سوالوں کے حیران کن اور درست جوابات دیے۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا اور مشینی انسانوں کے آنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انسانوں نے جب نظام قدرت پر غور و فکر کیا تو پرندوں کو دیکھ کر اڑنے والا جہاز، آنکھوں کو دیکھ کر کیمرہ بنایا اور انسانی کانوں اور سماعتی نظام کو دیکھ کر موبائل فونز ایجاد کیے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں پر رکا نہیں۔ جب دماغ اور دماغ کے کام کرنے پر غور کیا تو کمپیوٹر جیسی ایجادات وجود میں آئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایڈوانس ہوتی گئی۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے ترقی کرتے ہوئے 1956 میں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی متعارف کروائی، جس کو مصنوعی ذہانت یا مشینی دماغ کہا جا سکتا ہے، جو سوالات خود سے سمجھنے، حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مشینوں میں لگا ہوا سینسر اسی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تیز دھار آری جو درخت کو 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کاٹ دیتی ہے، اگر وہ انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہو تو سینسر کی وجہ سے خود بخود فوراً ہی رک جاتی ہے، کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیز رفتار گاڑی، اگر اس کے سامنے انسان یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہ سینسر کی وجہ سے خود بخود آہستہ ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مزید ترقی دے کر روبوٹ میں استعمال کیا گیا، جنہیں پہلے ہم صرف فلمی دنیا میں دیکھتے تھے اور ہماری عقل دنگ رہ جاتی تھی اور ہمیں ناممکن لگتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ روبوٹ فلمی دنیا سے نکل کر حقیقت میں آنے لگے اور انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے اور مدد کرنے لگے، جیسے بھاری بھر وزن اٹھانا، ہوٹلز اور کیفے میں سروسز وغیرہ دینا۔ لیکن 2015 میں ہانگ کانگ کی اینسن روبوٹک کمپنی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا جب صوفیہ نامی ایک مشینی روبوٹ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی شکل، آواز اور چال ڈھال، بولنے کا انداز، چہرے کے اثرات مرحوم برطانوی اداکارہ آڈری ہیپبرن سے ملتے جلتے تھے۔ یہ روبوٹ بالکل اس طرح بات کرتی اور اس کے سوالوں کا جواب دیتی ہے جیسے ایک زندہ انسان کرتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کے جواب میں انسانوں کی طرح چہرے کے تاثرات بھی دیتی ہے، مثلاً خوش ہونا، غصے ہونا، حیران ہونا وغیرہ۔ یہ چہروں اور آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خود کو مزید بہتر بنانے، سیکھنے، فیصلہ کرنے اور رویوں کی تشکیل کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوفیہ نامی اس روبوٹ کو 2017 میں سعودی عرب نے شہریت دی۔ اس پر وہ تمام قوانین لاگو کر دیے گئے جو سعودیہ میں بسنے والے کسی بھی عام شہری پر لاگو ہوتے ہیں۔ صوفیہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کے ڈپٹی چیف آمنہ سے ملاقات کی اور اپنے تاثرات کے بارے میں بتایا اور ورلڈ فورم سے خطاب کیا۔ صوفیہ آج تک دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر تقریر کی ہے، ٹی وی چینلز اور صحافیوں کو انٹرویو دیے ہیں اور ان کے مشکل ترین سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا دماغ جو خود سوچتا ہو اور خود ہی فیصلہ کرتا ہو، اس کی موجودگی میں انسانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم سیاستدان اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پہلے ہی دنیا کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں، جو کچھ عرصے بعد ہر جگہ انسانوں کے متبادل کے طور پر نظر آئیں گے، بلکہ انسانوں سے زیادہ تیز،
بغیر تھکے بنا تنخواہ لیے کام کریں گے، جنہیں نہ تو خوراک کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی چھٹی کی، جس کی بنا پر دنیا میں بے روزگاری کا ایک طوفان آئے گا، لوگ نفسیاتی مریض بن کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ انسانی دماغ جو کہ انسانی دماغ کے ہم پلہ ہے، مشینی دماغ جب ہمارے معلوماتی نظام کو مفلوج اور ہیک کر دے گا تو کیا ہوگا؟ جس طرح اسلحہ یا بارود اور ایٹم بم کو انسانوں کی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لیکن یہی بارود گھروں، شہروں اور آبادیوں کو پل بھر میں راکھ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بات کسی شبہ کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی، بلکہ آپ دیکھیں جب صوفیہ یعنی مشینی انسان سے صحافی نے سوال کیا کہ صوفیہ اگر آپ کو دنیا کا کنٹرول دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، تو اس نے کیا کہا کہ میں انسانوں کو ختم اور دنیا کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ They think I want to destroy all humans.